अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 9। बिछड़ने की अज़ियत को अगर तुम जानना चाहो तो कुछ पल को ज़रा ये सांस अपनी रोक कर देखो। तुम्हें महसूस ये होगा बिछड़ना मौत जैसा है। और फिर ये वक्त वहाँ आकर रुका जब आफताब की किरणें उफ़क़ पर छाए रूई की मानिंद बादलों के बायस खुलकर नहीं फैल पा रही थीं। ये मंज़र उस सफ़ेद पोश इलाके का था जिसके एक मामूली से घर के ड्राइंग रूम में वो 15 साल का लड़का बहुत डरा और सहमा हुआ खड़ा था। उसके स्याह बाल माथे को छू रहे थे, स्याह आँखें गुलाबी पड़ी हुई थीं। वो आधी आस्तीनों वाली टी शर्ट और जीन्स में मलबूस था। हाथ में एक म्यूज़िक बॉक्स पकड़ रखा था जिस पर चलती धुन ड्राइंग रूम में हर सू रक़्स कर रही थी। मराद, तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तुम उस वक्त ये म्यूज़िक बॉक्स ऑन कर लेना। जब तक इस म्यूज़िक की आवाज़ पहुँचेगी वहाँ मैं हूँगा। मराद के जहन के पर्दों में अपने वालिद कारा बे की कही गई बात घर कर गई थी। इसी वजह से वो ये म्यूज़िक बॉक्स ऑन किए हुए था। माहौल में रक़्स करती म्यूज़िक बॉक्स की धुन के साथ एक और आवाज़ भी शामिल थी। वो दरअसल उस म्यूज़िक बॉक्स से नहीं आ रही थी। वो आवाज़ कुछ ही कदमों के फासले पर मौजूद बेडरूम से आ रही थी। दिलारा खानम के चीखने की आवाज़ एकदम मज़ीद गूंजी तो उसने लरस कर आंखें मूंद लीं। कुछ ही कदम आगे बढ़ाओ तो वो छोटा सा बेडरूम आता जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। उसमें से निगाह दोहराओ तो अंदर का हौलनाक मंजर साफ वाज़े हो जाए। मत मारो मुझे लुत्फ़ीन, प्लीज़। वो औरत सिसकी। फर्श पर गिरी वो औरत दिलारा खानम ही थी, लेकिन उनके यूं सिसकने इल्तिजा करने के बावजूद भी उनके सामने खड़े उन दो नकाबपोश अफराद ने उन पर रहम न किया। उन नकाबपोश अफराद में से एक शख्स पंजों के बल फर्श पर उनके सामने बैठा था और उनके यूं इल्तिजा करने पर उसने अनगिनत थप्पड़ उनके नाजुक चेहरे पर दे मारे। उनके रुखसार सुर्ख पड़ गए। वो सिसकती नहीं। वो अपनी माँ के सिसकने की आवाज़ सुन सुन कर लरसता रहा। वो नकाबपोश आदमी फर्श पे से उठा, 2-3 गहरी सांसें यूं लीं कि उसका हाथ खुद भी उसे मार मार कर थक गया हो। उसने अब की बार फर्श पर गिरी एक टूटी हुई लकड़ी उठाई। ये लकड़ी कुर्सी टूटने की वजह से उससे अलग हुई थी। वो कुर्सी तब टूटी थी जब उसी नकाबपोश आदमी ने चंद लम्हे पहले तैश के आलम में यहाँ मौजूद कुर्सी पर एक ज़ोरदार लात मारी थी। उन दो नकाबपोश अफराद की आंखें खबासत और जुल्म से चमकीं। हाथ में थामी उस टूटी हुई लकड़ी को अब उसने मज़ीद मजबूती से अपने हाथ में दबाया और फिर उसने उस फर्श पर गिरे उस नाजुक वजूद पर उस लकड़ी से हमला शुरू कर दिया। उस वजूद में अब इल्तिजा करने की भी हिम्मत बाकी न थी। कमरे से बाहर खड़े उस मासूम से बच्चे के कानों में अपनी माँ पर तशद्दुद करने की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसे लग रहा था जैसे उसके कानों में उबला हुआ सीसा डाला जा रहा हो। बताओ हमें, कहाँ है वो? उस नकाबपोश आदमी ने अब वार करना रोका, मगर हाथ में वो टूटी हुई लकड़ी अभी भी मौजूद थी। उसका सांस फूल रहा था। मैं नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। चंद लम्हे बाद उसने दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया। उस नकाबपोश आदमी को मज़ीद गुस्सा आ गया। उसने अब की बार लकड़ी पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करके उनके नाजुक जिस्म पर उस लकड़ी से वार तेज़ नहीं, बहुत तेज़ कर दिए। मराद फर्श पर ढह गया। म्यूज़िक बॉक्स भी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा, लेकिन उसका म्यूज़िक चलता रहा। बताओ हमें, कारा बे कहाँ है? अब की बार उस शख्स ने वो लकड़ी एक तरफ को फेंक कर कहा। दिलारा खानम की स्याह आंखें बरस बरस कर सुर्ख हो चुकी थीं। उसने तकलीफ से चेहरा उठाकर उन दो नकाबपोश अफराद को देखा। मैं नहीं जानती, वो लब को चलते हुए तकलीफ से गुर्राई। उस शख्स का सांस मज़ीद फूलने लगा और उसने एक बार फिर उस पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो वो ऐसा कर ना सका। रुक जाओ, मत मारो इसे, उसके साथ खड़े दूसरे नकाबपोश आदमी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा। क्यों? उसने उसे सवालिया नज़रों से देखा। दिलारा खानम की आंखों में भी नासमझी की लहरें उभरीं और एक उम्मीद भी कि शायद वो नकाबपोश अफराद यहाँ से अब चले जाएं, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं। कारा बे मिल चुका है। उस शख्स ने मोबाइल पर किसी का मैसेज पढ़ते हुए कहा।
اور پھر اس نے ابرو اچکا کر دوسرے نقاب پوش شخص کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکالی۔ دلارا خانم کا دل یہ دیکھ کر ڈوبنے لگا۔ اس نے فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کی، وہ انہیں یہ کرنے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس نقاب پوش شخص نے پستول اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہراساں سی نگاہوں سے اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود پستول کو دیکھا۔ چند لمحے بعد ہی اس شخص نے پستول کا ٹریگر دبایا اور تبھی صرف کمرے میں ہی نہیں بلکہ پورے گھر میں وہ بھیانک آواز گونجی جس کو سن کر مراد لرز کر فرش پہ سے اٹھا۔ اس کے سامنے کی دنیا یکدم غائب ہونے لگی، جسم کپ کپا رہا تھا۔ دلارا خانم فرش پر نڈھال ہو کر گر گئیں۔ دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ وہ صرف مراد کو اپنی دبی دبی سی آواز میں پکار رہی تھیں۔ اس نقاب پوش آدمی نے پستول پینٹ کی پچھلی جیب میں واپس اڑسی اور دوسرے نقاب پوش شخص کے ساتھ بیڈ روم سے باہر نکلا۔ بیڈ روم سے باہر نکل کر ہی ڈرائنگ روم آ جاتا۔ وہاں وہ چھوٹا لڑکا کھڑا تھا جس کی سیاہ آنکھیں اب ان دو نقاب پوش افراد کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ ان دونوں افراد نے اس چھوٹے بچے یعنی مراد کارا بے کو وہاں کھڑے دیکھا تو چند لمحے کے لیے رکے اور پھر نظریں پھیر کر تیز قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم سے جانے لگے۔ مراد وہیں ساکت سا کھڑا رہا۔ چند ہی لمحوں بعد گھر کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تو وہ بھاگتا ہوا بیڈ روم میں گیا۔ میوزک باکس فرش پر ہی پڑا تھا، دھن بھی جاری رہی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ گولی ان کے سینے پر لگی تھی، خون بہتا ہوا فرش پر پھیل چکا تھا۔ وہ حواس باختگی سے ان کی طرف لپکا۔ آنے، اٹھیے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہ دے پایا۔ میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں اکیلا رہ جاؤں گا آنے۔ ان کے ہاتھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ چلا رہا تھا مگر سب بے سود رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سیاہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ آنے، آنے، وہ چیختا، غراتا تو کبھی التجا کرتا۔ چند لمحے یوں ہی وہ بلبلاتا رہا اور پھر بکھرے بکھرے سے انداز میں فرش پر سے اٹھا، کمرے سے باہر نکلا۔ اسے کسی کو مدد کے لیے بلانا تھا لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے قدم تب رکے جب اس نے فرش پر گرے ایک والیٹ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا یہاں سے جاتے ہوئے ان میں سے ایک نقاب پوش شخص کی جیب میں سے یہ والیٹ گر گیا تھا۔ یہ والیٹ ان نقاب پوش افراد میں سے ایک تھا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، وہ والیٹ اٹھایا اور اسے درشتی اور چبھتی ہوئی نگاہوں سے چند لمحے تکا اور پھر وہ والیٹ کھولا۔ والیٹ میں موجود آئی ڈی کارڈ اور باقی اشیاء دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ یہ والیٹ کسی کا تھا، ایک فوجی افسر یامان بے، جو اس کے لیے ایک ظالم اور قاتل تھے۔ مراد کو معلوم ہو گیا کہ ان دو نقاب پوش افراد میں سے ایک شخص یامان بے تھے، یعنی اس کی ماں کے قاتل۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں اور لب بھینچی۔ اس نے وہ والیٹ اپنے کمرے میں جا کر چھپا دیا اور پھر کسی کو مدد کے لیے بلانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ مدد ملنے کے بعد دلارا خانم کو اسپتال لے جایا گیا۔ اسے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت ان کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ان کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ دلارا خانم اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھیں۔ دلارا خانم کی موت کی خبر سن کر مراد کے دل میں یامان بے کے لیے نفرت، درشتی، سختی، بدلے کی آگ اور نہ جانے کس کس منفی احساس اور جذبے نے جنم لے لیا تھا۔ اسپتال میں جب اسے اپنی ماں کی موت کی خبر ملی تو وہ خاموش آنسو بہاتا رہا۔ دلارا خانم کو اسپتال لانے میں اس کی مدد ایک معزز شخص برقان آغا نے کی تھی۔ وہ ان کے پڑوس والے گھر میں ہی اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھا، یوں کہ کارا بے سے ان کی کافی اچھی سلام دعا تھی۔ مراد نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی طرح سے کارا بے کو یہاں بلائیں۔ انہوں نے کارا بے کے بارے میں معلوم کروایا تو کچھ ہی دیر بعد اس کی خبر مل گئی۔ مراد کے دل میں بدلے کی آگ مزید تب بھڑکی جب برقان آغا نے اس کو یہ خبر دی کہ اس کے والد کارا بے کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کارا بے کو کس نے قتل کیا۔ لیکن مراد کو یقین تھا کہ کارا بے کا قتل یامان بے نے ہی کیا ہے۔ اس دن وہ اسپتال میں اپنی ماں کے مردہ جسم کے پاس بیٹھے مٹھیاں بھینچ کر آنسو بہاتا رہا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر چیخا چلایا بھی نہیں، بس خاموشی سے اشک بہاتا رہا۔ لیکن دل ہی دل میں اس نے خود سے ایک عہد کر لیا تھا، وہ آخری مرتبہ رویا تھا آج۔
اس کے بعد وہ کبھی نہیں روئے گا بلکہ رلائے گا۔ صدموں سے لوگ مر نہیں جاتے، تمہارے سامنے ہے مثال میری۔ ان سب بھیانک یادوں کے سائے کے فوراً بعد کسی اور یاد کے گہرے سائے نے اس کے دل و دماغ میں جگہ لے لی۔ شام کی گہری نیلاہٹ ہر سو پھیلی تھی، بادلوں کے کئی ٹکڑے بھی افق پر چھائے تھے، جس کی بنا پر شام کی نیلاہٹ میں ہلکے ہلکے سرمئی رنگ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ منظر ایک عالی شان بنگلے کا تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اسے یہاں کون لایا، کیوں لایا، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ کارا بے اور دلارا خانم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی صرف 2 ہی دن ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بالکل تنہا تھا 2 دن سے۔ اس کے رشتہ داروں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ ترکیے کے ہر اخبار، نیوز چینل پر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ کارا بے، وہ غدار آدمی، نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی رشتہ دار اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے باپ کی وجہ سے اسے جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ کبھی نہیں بھول پائے گا۔ دل ہی دل میں اسے خوشی تھی کہ اس کے باپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اس نے ان فوجی افسران کا اپنے ماں کے ساتھ کیا جانے والا بدتر سلوک دیکھ لیا تھا۔ وہ اس بات کا بھی گواہ تھا کہ کس طرح اس کی بے قصور ماں کو انہوں نے بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ اس لیے اس کے باپ نے ان ظالم افسران کے ساتھ جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اور اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ان کے اور ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کرے گا تاکہ ساری دنیا یاد رکھے۔ اگر ان 2 دنوں میں اس کا کسی نے خیال رکھا تھا تو وہ تھے برقان آغا، لیکن وہ اسے اپنے گھر نہیں لے کر گئے تھے، صرف اسے 2 وقت کا کھانا گھر بھجوا دیتے تھے، جو کہ ان کا احسان تھا اس پر۔ اور مراد کے دل میں اس احسان کی کوئی قدر نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے تو یہ احسان تھا ہی نہیں، شاید اسے یہ خصلت اپنے باپ سے ہی ملی تھی۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا۔ وہ اس بنگلے کے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے ایک سرے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے جن میں کنگھی بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، چہرہ سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ وہ کافی رف سے حلیے میں تھا۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا، کوئی متوازن سی چال چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت ایک لمبے بھورے کوٹ اور سیاہ پینٹ پہنے ہوئے تھا، آنکھیں بھی گہرے بھورے رنگ کی تھیں، سیاہ بالوں سے سفیدی زائل تھی۔ مراد اس کی روبدار شخصیت دیکھ کر ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا، اس کی آج کل ایسی ہی حالت تھی، کسی بھی شخص کو دیکھ کر وہ یوں ہی گھبرا جاتا۔ کیا تم اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتے ہو مراد؟ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انور نے اس کے سیاہ بال ماتھے سے نرمی سے پیچھے کیے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ مراد نے اس کی بھوری آنکھوں میں چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ وہ لب کاٹتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا اور پھر اس نے معنی خیز انداز میں دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ انور یکدم زیر لب مسکرایا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تو پھر اب سے تم یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے اس کے کندھے نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جس کی تم خواہش کرو گے، بس تمہیں اپنے اندر انتقام کی آگ کو کم نہیں ہونے دینا۔ اس نے مراد سے وعدہ لیا۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا۔ انور نے اسے نرمی سے گلے لگایا تو مراد کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس نے خود سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں روئے گا۔ آنکھوں میں سے آنسو اندر ہی کہیں اتر گئے۔ اسے آج اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ مل گیا تھا۔ موجودہ دن بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولیں۔ سیاہ آنکھیں جل رہی تھیں، بالکل اس کے سلگتے ہوئے دل کی طرح۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کیں۔ دل و دماغ میں اب کی بار ایک تصویر لہرائی، قدرے مختلف۔ وہ تصویر خوبصورت اور نازک سی لڑکی کی تھی جس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ صاف اور شفاف چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے ہوئے وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولیں اور استحسائیہ انداز میں مسکرا کر سر جھٹکا۔ میرائے ڈیئر، مجھے معاف کر دینا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک امٹ کر آئی۔ ایک نم سی نگاہ اس نے اپنے کمرے کے گرد دوہرائی۔ سب کچھ کتنا ویران سا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا تھا، اور اسے تنہا جس نے کیا تھا
اس شخص کے بارے میں وہ اچھے سے جانتا تھا اور اس شخص سے اپنی تنہائی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا دل سلگ رہا تھا۔ اس کے مطابق اس کی تنہائی کے ذمہ دار یامان بے تھے، لیکن یامان بے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ ان سے اپنا بدلہ نہیں لے سکا تھا، اسی لیے وہ ان کا بدلہ ان کی اولاد اور ان سے جڑے ہر شخص سے لینا چاہتا تھا۔ اسما سلطان سے انہیں اپنے ہوٹل تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ عریشہ تو فوراً منہ ہاتھ دھو کر سو گئی۔ وہ کمرے کے ایک طرف پڑے سنگل بیڈ پر پڑی سو رہی تھی۔ کمرے میں موجود دونوں سنگل بیڈز کے درمیان کچھ قدموں کا فاصلہ تھا، یوں کہ وہ ایک طرف کو فرش پر جائے نماز بچھائے عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دائیں بائیں سلام پھیرنے کے بعد اس نے جائے نماز طے کر کے ایک میز پر رکھی اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھی۔ کمبل اپنے اوپر اوڑھا اور اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ جل رہا تھا۔ اس لیمپ کی روشنی کے علاوہ کمرے میں کوئی روشنی موجود نہ تھی۔ کھڑکیاں بھی پردوں سے ڈھکی تھیں۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں۔ بوجھل آنکھوں کے ساتھ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ عادتاً وہ سونے سے پہلے اپنے موبائل پر میسیجز چیک کر لیا کرتی تھی، اور اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے موبائل کی اس روشن اسکرین پر وہ جھلملاتا ہوا میسیج دیکھا۔ نینا، میرے پاس میکائل ملک کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں جلد ہی تم سے ملاقات کر کے تمہیں وہ ثبوت ہینڈ اوور کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سے نیند اب اڑ چکی تھی۔ یہ میسیج عباس احمد کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جواب میں اوکے لکھ کر سینڈ کر دیا اور موبائل پر روشن عباس احمد کے اس میسیج کو چند لمحے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تاریخ تھی 8 مارچ 2022۔ استنبول پر آفتاب پورے زور و شور کے ساتھ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا ارد گرد مچل رہی تھی۔ افق پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ ہاسٹل کے اس کمرے میں ایک چھوٹی سی بیلکنی بھی تھی جہاں عریشہ کھڑی فون پر اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی۔ ان دونوں نے ناشتہ ایک ساتھ ہی کیا تھا۔ مگ میں گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ موبائل پر بار بار موصول ہونے والے میسیجز کا جواب بھی دے رہی تھی۔ اسی دوران موبائل کی اسکرین پر وہ نمبر روشن ہوا۔ اس نے بے حد خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کال ریسیو کی۔ مرحبا مرحبا، کیا حال ہے نینا جانم؟ دوسری جانب سے اس نے مسرت بھرے اور پرجوش انداز میں پوچھا۔ جانم؟ یہ کیا ہے؟ لفظ جانم اس کے منہ سے سن کر اسے تھوڑی حیرت ہوئی۔ لفظ جانم کا معنی اسے سمجھ آ گیا تھا، پھر بھی اس نے حیرت کی بنا پر ناسمجھی کا اظہار کیا۔ اللہ اللہ، جانم پیار سے کہتے ہیں، اس نے تیز لہجے میں کہا تو نینا مسکرائی۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے ہاں پیار سے دوست کو یار کہتے ہیں۔ اس نے ابرو اچکائے اور اس کی معلومات میں اضافہ کیا، ساتھ ہی مگ سے ایک دو گھونٹ بھرے۔ تمام، تو اب میں تمہیں یار ہی بلاؤں گی، دوسری جانب سے اس نے کندھے اچکا کر کہا، اور میں تمہیں جانم۔ وہ دونوں کھلکھلا کر مسکرائیں۔ نینا کی ہنسنے کی آواز سن کر بیلکنی میں فون کے ساتھ کان لگائے کھڑی عریشہ چند لمحوں کے لیے نینا کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر منہ پھیر کر دوبارہ فون پر اپنی والدہ سے بات کرنے لگی۔ تو نینا، آج تم میرے گھر آ رہی ہو اور میں کچھ نہیں سنوں گی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی اس نے پوچھا نہیں، فیصلہ سنایا۔ دوسری طرف نینا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے کافی کا مگ سامنے پڑی میز پر رکھا۔ وہ اس سے وعدہ کر چکی تھی۔ اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو اس سے انکار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میرائے دیکھو، میں اس نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ رکو، تم آنے سے بات کرو۔ وہ یقیناً جانتی تھی کہ اس نے کیا کہنا ہے، اسی لیے اس نے فون جیمرے خاتون کو تھما دیا۔ میرائے، اس نے روکنا چاہا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مرحبا نینا، کیا حال ہے؟ دوسری جانب سے بے حد خوش دلی اور شفقت بھرے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ ام فائن۔ تم آج میری طرف سے انوائٹڈ ہو، اور جس طرح تم میرائے کی دوست ہو اسی طرح تم اب میری بیٹی ہو، اور آنے کو کوئی انکار کرتا ہے کیا؟ ان کے لہجے میں حد درجے کی اپنائیت تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے کچھ نہ کہہ سکی۔ جیمرے خاتون، آپ کا اتنا پیار دینے کا بہت شکریہ، لیکن آپ میری بات تو سنیں۔ وہ ہچکچا کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔
تو اب کیا تم اپنی آنے سے بحث کرو گی؟ لہجے میں مصنوعی خفگی تھی۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ نہیں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے بھی بالآخر ہاں کر دی۔ وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، آخر انہوں نے اسے اتنے پیار سے بلایا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میری پیاری بیٹی، یہ لو میرائی سے بات کرو۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے موبائل ساتھ کھڑی میرائی کو تھما دیا، جو اب تک یہ سمجھ چکی تھی کہ جیمرے خاتون نے اسے راضی کر لیا تھا۔ جیمرے خاتون کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکان جھلک رہی تھی، جسے دیکھ کر میرائی نے ان کے لیے ستائش سے بھرے انداز میں ابرو اچکائے۔ دیکھا، میں نے تمہیں تمہارا وعدہ توڑنے نہیں دیا۔ نینا نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ میں اپنا وعدہ توڑ بھی نہیں رہی تھی، لیکن میرائے تم بات کو تھوڑا سا سمجھو، میں ایسے کبھی بھی… وہ اب کی بار کچھ تیزی میں کہہ رہی تھی، ڈر تھا کہ اس بار بھی اس کی بات کاٹ دی جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تمہیں براق آبے سے اگر مسئلہ ہے تو فکر مت کرو، وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً معمولی سے انداز میں کہا۔ نینا چونکی اور پھر خاموش ہو گئی۔ اسے براق سے آخر مسئلہ کیوں ہونے لگا؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ نہیں نینا، اس میں غلط کچھ نہیں ہے، میں جانتی ہوں تمہاری ویلیوز اور نیچر کو، اس لیے فکر مت کرو۔ مجھے تو تمہاری یہ خصوصیت بہت پسند آئی ہے، میرائی نے کافی نرم لہجے میں اس سے کہا۔ وہ یہ سن کر مسکرائی۔ شکر ہے میرائی اس کی بات سمجھ تو سکی۔ تھینکس۔ اچھا اب میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھتے ہوئے کافی خوش دلی سے کہا۔ دوسری جانب اس نے بھی اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ موبائل میرائی کے ہاتھ میں تھا، اس پر اب بھی نینا کا نام جھلک رہا تھا، لیکن کال اب بند ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان کی جگہ ایک دم ہلکے سے ملال نے لے لی۔ مجھے معاف کر دینا نینا، میں نے تم سے جھوٹ کہا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹک کر زیر لب کہا۔ عریشہ بھی اب تک اپنی والدہ سے فون پر بات کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بیلکنی میں ہی باہر کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دوسری طرف صوفے پر بیٹھی نینا کئی سوچوں میں گم سی تھی۔ یہ لوگ آخر کیوں اسے اتنی اپنائیت دکھا رہے تھے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جہاں تک بات تھی کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہ رہی تھی، تو وہ میرائی نے خود ہی کہہ ڈالی۔ نینا کسی کے گھر یوں نہیں چلی جاتی تھی، اور خاص طور پر نامحرم افراد سے تو ملاقات وہ صرف تب کرتی جب کوئی سنجیدہ معاملہ ہو، اور جہاں اس کا ہونا ضروری بھی ہو۔ لیکن اب چونکہ براق گھر پر نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ مگر کیا واقعی وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا؟ رات کی تاریکی شام کے گہرے نیلے، جامنی اور سرمئی رنگوں پر غالب آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ افق پر چاند گہرے بادلوں کے سائے میں چھپ چکا تھا، لیکن ہر سو پھیلی یہ تاریکی آج کچھ روشن سی تھی۔ اس نے عریشہ کو بتایا تھا کہ وہ آج رات جیمرے خاتون کے گھر ڈنر پر انوائٹڈ ہے۔ عریشہ یہ سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ نینا نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ آنا چاہتی ہے یا نہیں، تو اس نے صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف نینا کو بلایا تھا، اسے نہیں۔ وہ بن بلایا مہمان بن کر کیوں جاتی؟ ٹیکسی سیدھا اس پوش علاقے کے ایک بنگلے نما گھر، یامان ایو، ترک زبان میں گھر کو ایو کہتے ہیں، کہ وسیع گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ میرائی نے اسے ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ وہ اسے خود لینے آنا چاہتی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ وہ آج ایک ہلکے گلابی رنگ کے عبائے اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ کندھوں پر ایک سفید رنگ کی شال لی ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک خاص چمک تھی۔ رخسار گلاب کی پتیوں کی مانند تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ گیٹ پر 2 باوردی گارڈز کھڑے تھے، جو اسے دیکھ کر چوکنا ہوئے، اور پھر نہایت مؤدب انداز میں انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ یعنی گارڈز کو پہلے ہی باخبر کر دیا گیا تھا کہ یامان ایو میں آج کوئی مہمان آ رہا ہے۔ وہ ایک عظیم سفید رنگ کا بنگلہ تھا، اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کچھ دیر کے لیے اپنا سب کچھ بھول جائے۔ مگر نینا احسن ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو مصنوعی حسن کے پیچھے دیوانی بن جائے۔ وہ متوازن چال چلتے ہوئے گیٹ سے اندر اس خوبصورت بنگلے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک بوکے تھاما ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دہرائی۔ یہ ایک وسیع سرسبز لان تھا، جس کے ایک طرف پورچ تھا، جہاں سے دیوار خمدار مڑتی۔ گھر کے داخلی دروازے سے نکلتی ہوئی میرائے اس کی جانب بڑھی۔ خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ اس نے اسے گلے لگا لیا، اسے خوش آمدید کہا۔ ہاتھ میں تھاما گلاب کے پھولوں کا بوکے اس نے میرائے کو تھمایا۔
वो अब उसे घर के अंदर ले जाने लगी थी। सुल्ताना ने आज सुल्तान के महल में अपना पहला कदम रखा। दाखिली दरवाज़ा पार करते हुए सामने जैमरे खातून उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थीं। वो उसे देखते ही छोटे कदमों के साथ उसकी जानिब बढ़ी और उसे शफ़क़त से गले लगा लिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हमारे घर आईं और हमें इस काबिल समझा कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करें। वो अब उसके सर पर नरमी से हाथ फेर रही थीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कौन होती हूँ किसी को काबिल समझने या ना समझने वाली? उसके अल्फाज ने उसकी शख्सियत की अज़ली आजिज़ी को आश्कार किया। तुम जानती हो, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है। वो ये कहते हुए उसे अपने साथ लिविंग रूम में ले जाने लगी। क्या? उसने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर अबरू उचकाए। तुम्हारी सादगी, उन्होंने फ़ौरन कहा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद बढ़ी। मीराई भी उन दोनों के साथ कदम मिला रही थी। हाथ में अभी भी गुलाब के फूलों का बुके था, जिसे वो वक्फे वक्फे के साथ अपने चेहरे के करीब लाती और उसकी दिलफरेब महक को महसूस करके महजूज होती। उन्होंने लिविंग रूम में पड़े एक सोफ़े की तरफ इशारा किया तो वो सोफ़े के एक तरफ टांग पर टांग जमा कर बैठ गई। दूसरी तरफ जैमरे खातून आकर बैठीं। मीराएं उनके बराबर वाले सिंगल सोफ़े पर जा बैठी। गुलाब के फूलों का बुके उसने सामने पड़ी शीशे की मेज़ पर रख दिया। सादगी वाकई एक हुस्न है जो हर किसी को नहीं मिलता, और जिसे मिल जाए वो दुनिया में सबसे हसीन बन जाता है, उन्होंने बेहद शफ़क़त से कहा। वो नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। आप सब वाकई बहुत अच्छे हैं। उसने नज़रें उठाकर काफ़ी नरमी से कहा। और नैना, तुम भी बहुत अच्छी हो। उसके कंधे थपथपाते हुए उन्होंने खुशगवारी से कहा। अच्छा चलो, तुम दोनों बातें करो, मैं परवीन से कहती हूँ कि खाना लगा ले। परवीन उनके घर की मुलाजमा थी, लेकिन खाना पकाने का काम वो नहीं करती थी। खाना उनके घर में सिर्फ जैमरे खातून ही पकाती। वो सोफ़े से उठ खड़ी हुई और उसे मुस्कुरा कर देखते हुए मुड़ी। उनके लिविंग रूम से निकलने के बाद मीराई उस सोफ़े के दूसरी तरफ जा बैठी जहाँ पहले जैमरे खातून बराजमान थीं। उसे सुल्तान के महल में आए हुए अभी कुछ वक्त ही हुआ था। जैमरे खातून ने परवीन के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। वो सब खाने की अशिया खूबसूरत बर्तनों में नफासत के साथ रखी गई थीं। उन सब खानों की खुशबू उनके लजीज होने का पता दे रही थी। उन्होंने खाने में बहुत सारी डिशेस बनाई थीं, जैसे बकलावा, दुनीर कबाब, पुलाव और भी बहुत से लवाजमात थे। लेकिन उन सब चीज़ों को खाने से पहले जैमरे खातून ने सबको सूप पेश किया। तुर्क रिवायत है कि खाना शुरू करने से पहले, ख़ास तौर पर सर्दियों में, सूप पेश किया जाता है। सूप वाकई काफ़ी लजीज था। नैना ने दिल ही दिल में ये इतराफ़ किया कि उसने इस तरह का सूप पहले कभी नहीं पिया था। जैमरे खातून वाकई अच्छा नहीं, बहुत अच्छा खाना पकाती थीं। डाइनिंग टेबल के एक तरफ मौजूद 2 कुर्सियों पर वो दोनों बराजमान थीं। साथ ही दूसरी तरफ रखी 2 कुर्सियों में से एक खाली थी और दूसरी कुर्सी पर जैमरे खातून बराजमान थीं। सरबराही कुर्सी खाली थी। जब यामान बे हयात थे तब सरबराही कुर्सी वो संभाला करते थे और उनके जाने के बाद सरबराही कुर्सी बुर्राक ने संभाल ली थी। वो तीनों सूप पी चुकी थी और अब जैमरे खातून ने परवीन को बुलवाया ताकि वो सूप के बर्तन इकट्ठे करके बावर्ची खाने में ले जाए। इसके साथ ही उन्होंने नैना से खाना शुरू करने का कहा। अभी उन तीनों में से किसी ने खाना नहीं शुरू किया था कि तभी यकदम उन्हें दाखिली दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। उन तीनों ने सर उठाकर उस पार देखा जहाँ से वो आ रहा था। दराज कद, ब्लॉन्ड बाल सलीके से एक तरफ को सेट किए हुए, स्याह जीन्स के ऊपर सफ़ेद ड्रेस शर्ट जिसके आस्तीन मुड़े हुए थे, स्याह टाई, मुड़े हुए आस्तीनों में से झलकते बाजू, ताकत और बहादुरी के कारनामों में इनाम जीतने के हामिल थे। मजबूत आसाब और चौड़े कंधे। वो अपनी नीली आंखों में एक चमक लिए वहाँ आ रहा था। राहदारी से गुजरते हुए सीधा वो ड्राइंग रूम के पास से गुजर रहा था जब उसके कदम जंजीर हुए। वो साथ ही फ़ोन कान से लगाए हुए किसी से बात भी कर रहा था। उसने ड्राइंग रूम में देखा, पहले जैमरे खातून को, फिर मीराई को और फिर उसकी नज़र अपनी सुल्ताना की जानिब गई। उसने फ़ोन खड़क से बंद किया। क्यों किया वो खुद भी समझ नहीं पाया। मरहबा, उसने संजीदगी से कहा तो उन दोनों ने भी सर हिलाकर जवाब दिया। उन्हें देखकर नैना ने भी उसे संजीदा से लहजे में जवाब दिया। नैना यकदम कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी।
دوسری طرف میرائی نے بھی ایک ترچھی نگاہ نینا پر ڈالی اور پھر بظاہر خود کو کمپوز کرتے ہوئے براق کی طرف مخاطب ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نینا اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ اس نے اس سے جھوٹ کیوں بولا۔ ان دونوں کے برعکس جیمرے خاتون ابھی بھی پہلے کی طرح ہی پرسکون لگ رہی تھیں۔ براق، آؤ کھانا کھاؤ، دیکھو آج میں نے اتنا کچھ بنایا ہے کھانے میں۔ ڈائننگ ٹیبل پر سجے لوازمات کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے بلایا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، سنجیدہ سے انداز میں وہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ اس سے پہلے اس نے ایک نگاہ نینا پر ڈالی تھی۔ اس کی نگاہ وہ سمجھ گئی تھی، یعنی اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں آ رہی ہے۔ یہ تو شہر گئے تھے تو پھر یہاں کیسے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ نینا، کھانا کھا لو، تم نے اب تک تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کی طرف پلاؤ کی پلیٹ بڑھائی۔ جی جی میں لے رہی ہوں، اس نے پرتکلف انداز میں کہا۔ وہ تینوں اب اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھیں۔ 15 منٹ بعد وہ ڈرائنگ روم میں آیا۔ جیمرے خاتون سے اپنی بھاری آواز میں ترک زبان میں کچھ کہتے ہوئے اس نے ان کے کندھے تھپ تھپائے اور سربراہی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میز کے دائیں طرف پہلی کرسی پر وہ براجمان تھی اور اس کے ساتھ رکھی کرسی پر میرائے۔ آپے کہہ رہے ہیں کہ کھانے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، میرائے نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تو اس نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ براق نے ایک ترچھی نگاہ اپنی سلطانہ پر ڈالی اور پھر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے اور ایک دو دونیر کباب۔ اس دوران جیمرے خاتون اسے ترکیے کے کئی ایسے مقامات کے بارے میں بتا رہی تھیں جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ نینا، تم ایک بات بتاؤ، تم نے صحافی بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جیمرے خاتون خاموش ہوئی تو میرائی نے کانٹے پر لگے کباب کے ٹکڑے کو منہ تک لے جاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نیپکن سے نفاست کے ساتھ لب تھپ تھپائے، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ بچپن سے میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں کرنٹ افیئرز پر بہت اچھے سے بات کر لیتی ہوں۔ بظاہر کھانے میں محو براق بھی اسی کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اسی خوبی کی بنا پر میں نے ایک صحافی بننے کا فیصلہ کیا تاکہ میں لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکوں، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا سکوں۔ اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ اور ویسے بھی مجھے ہمیشہ سے ہی صحافی بہت پسند رہے ہیں۔ جب میں انہیں ٹی وی پر سوال کرتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کی جگہ میں سوال کر رہی ہوں۔ اس نے پر اعتماد انداز میں مسکرا کر اپنی بات مکمل کی۔ اف، لوگ آخر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کس موقع پر کیا سوال کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ وہ ان سوالوں سے تنگ آ گئی تھی۔ جب بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، سب ایک ہی طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ صحافت کچھ خطرناک نہیں، خاص طور پر پاکستان میں؟ اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کی کچھ لہریں امڑیں جن کو اس نے بظاہر چھپا لیا۔ ہاں ایسا ہے، لیکن مجھے چیلنجز لینا پسند ہیں، اور ویسے صحافت اوور آل ہی ایک خطرناک پروفیشن ہے، صرف پاکستان میں نہیں۔ اس نے سیدھا سادہ سا جواب دیا۔ میرائے سر ہلا کر اب واپس پلیٹ کی طرف جھک گئی۔ نینا کو دل ہی دل میں تسلی ہوئی کہ شاید یہ آخری سوال تھا، مگر سوالات کا یہ سلسلہ ابھی بھی رکا نہیں تھا۔ انٹرسٹنگ، اسے ستائش سے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرائے نے کہا۔ اس نے جواباً مسکرا کر ابرو اچکائے۔ کیا تمہیں تمہارے والدین نے منع نہیں کیا؟ سوال بے حد سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ یہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی۔ سوال حیرت زدہ کر دینے والا نہیں تھا، حیرت اسے اس بات پر تھی کہ یہ سوال پوچھا کس نے تھا۔ یہاں ایک بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ نینا کو ترک زبان نہیں آتی اور نہ ہی ادھر ہے نینا کے سوا کسی کو اردو آتی تھی، اس لیے نینا اور وہ سب ایک دوسرے سے انگریزی زبان میں ہی مخاطب ہو رہے تھے۔ مطلب انہوں نے تمہیں اس پروفیشن کو اپنانے سے روکا نہیں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں امڑنے والی حیرت کو بھانپتے ہوئے براق نے مزید کہا۔ جی، پہلے انہوں نے مخالفت کی تھی، مگر پھر میں بھی نینا ہوں جو اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر براق کو جواب دیا۔ لہجہ اور انداز بے حد فاتحانہ اور پر اعتماد تھا۔ میرائے اس کے جواب پر زیر لب مسکرائی۔ جیمرے خاتون نے بھی ستائشی انداز میں ابرو اچکائے۔ ان کے برعکس براق کے چہرے پر سنجیدگی ختم نہ ہوئی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تمام
اس بات میں دھیرے سے سر ہلا کر اس نے دوبارہ کھانے کی پلیٹ پر سر جھکا لیا۔ وہ تینوں بھی دوبارہ کھانا کھانے لگیں۔ کچھ لمحے سلطان کے محل میں خاموشی چھائی رہی، اور پھر سلطان سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو پائی۔ نینا، وہ کھانے کی پلیٹ پر سر جھکائے کچھ سوچ رہی تھی، تبھی براق نے اسے پکارا۔ لہجہ ابھی بھی بے حد سنجیدہ سا تھا۔ جی؟ اس کی طرف اتنی ہی سنجیدگی سے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آنکھوں میں سوالیہ نشان خوب واضح تھا۔ تم نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی؟ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہنا شروع کیا۔ یعنی آبے نے نینا کی وہ تقریر سن لی؟ میرائے نے بمشکل مسکراہٹ دباتے ہوئے سوچا۔ جی جی، اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سر ہلاتے ہوئے کہا، یوں کہ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا پوچھنے والا ہے۔ براق یکدم خاموش ہو گیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ جملہ آج نہیں کہا گیا۔ اس میں تم نے کشمیر اور فلسطین کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب قابل تعریف ہے، لیکن کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوتے ہوئے اس نے کہا، لیکن پھر اس کی بات مکمل نہ ہو سکی۔ لیکن کیا؟ اس نے ابرو اچکائے۔ براق ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چہرے پر کچھ تناؤ سا آ گیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ جملہ پھر کہا نہ گیا۔ میرائے اور جیمرے خاتون بھی کچھ حیران ہوئیں۔ کیسے وہ اس کی بات بار بار کاٹ رہی تھی اور وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کہنے کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سلطانہ کی خاطر اپنے اصول بھول گیا تھا۔ کیا تمہاری اس تقریر سے کشمیر اور فلسطین آزاد ہو گئے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ سوال سن کر نینا کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے، تناؤ سا ابھرا۔ وہ جیسے اس سوال سے اب بیزار آ گئی تھی۔ تمہاری اس تقریر کا کیا فائدہ؟ اس نے کچھ استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ نینا نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچی، اس کی طرف تنے ہوئے ابرو کے ساتھ دیکھا۔ اچھا سوال ہے۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ میری اس تقریر سے کشمیر یا فلسطین آزاد نہیں ہوئے، لیکن اس تقریر سے تمام لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی کشمیر اور فلسطین کی محبت زندہ ہے، جو مرتے دم تک رہے گی۔ اس نے ایک ایک لفظ انتہائی سنجیدگی اور یقین سے کہا۔ لیکن اس تقریر سے انہیں تو کچھ نہیں ہوا جو ایک عرصے سے کشمیر اور فلسطین پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ انہیں اس تقریر سے کچھ اثر نہیں ہوا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ سلطان نے بظاہر نہ سمجھی کا اظہار کیا۔ در حقیقت وہ سب سمجھ گیا تھا۔ وہ صرف اپنی سلطانہ کا امتحان لے رہا تھا۔ اگر انہیں اس طرح کی تقریروں سے فرق نہ پڑتا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کو منظر عام سے غائب نہ کرتے جو ان کے ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کی بات میں دم تھا۔ ہمیشہ دوسروں کو لاجواب کرنے والا براق آج خود لاجواب ہو گیا تھا۔ ان کی گفتگو کے دوران جیمرے خاتون نے ایک نظر میرائے کو دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے جیسے یہ کہا کہ ان کی گفتگو کا رخ بدلو۔ جو کتابیں اور فلمز ان کے ظلم کو آشکار کرتی ہیں انہیں بین کر دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے پوچھا تو براق نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، لیکن اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سے ان ظالموں کا خوف نکل جاتا ہے، لوگوں کو حقیقی آزادی کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ اس نے بات مکمل کی۔ چہرے پر تناؤ اب کچھ کم تھا۔ مطلب تم کہہ رہی ہو کہ ان تقریروں سے لوگوں کے دلوں سے خوف نکل جاتا ہے۔ تم کس خوف کی بات کر رہی ہو؟ سوال کا جواب بخوبی جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ سلطانہ کو امتحان میں ڈال کر وہ بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ وہی خوف جو صدیوں سے ہمارے اندر چلتا آ رہا ہے، جو ظالم افراد اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ براق کے چہرے پر یکدم ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نینا نے اب نظریں پھیریں۔ اچھا اب تم دونوں بس بھی کرو، یہ ایک فیملی ڈنر ہے، کوئی ٹاک شو نہیں۔ جیمرے خاتون نے ان دونوں کو ٹوکا اور پھر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ جیمرے خاتون نے بات کا رخ موڑتے ہوئے اب اپنے کئی پرانے قصے سنانے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ میرائے بھی ان کی معلومات میں اضافہ کرتی جاتی۔ براق اس دوران خاموش رہا، بالکل خاموش۔
नैना जब जब उनकी किसी बात पर मुस्कुराती तो वो एक तिरछी निगाह से उसे देखता। वो उनकी गुफ्तगू के बाद एक बार भी दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई थी और सुल्ताना की यही बात सुल्तान के दिल में घर कर गई थी। सुल्ताना का सुल्तान के महल से जाने का वक्त आ गया था, मगर कौन जाने कि ये जुदाई मुस्तकिल थी या फिर आर्जी। रात के 10 बजने वाले थे। उसे अब वापस जाना था। वो उन दोनों के साथ लॉन में खड़ी थी। कुछ देर पहले ही जैमरे खातून अपने और उन दोनों के लिए तुर्क चाय बनाकर लाई थी। बुराक ने चाय कमरे में ही मंगवा ली थी। नैना, तुम अकेले मत जाओ, बुराक आबे तुम्हें छोड़ देते हैं ना। वो अपना पर्स कंधे पर डाले खड़ी थी। मीराई की बात पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बाहर टैक्सी भी आ गई थी। जैमरे खातून और मीराई ने उससे कहा था कि उसे ड्राइवर छोड़ आता है, लेकिन वो ना मानी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, उसने नरमी से जवाब दिया। उसके कमरे की खिड़की खुली थी। चाय का खाली मग बेड की साइड टेबल पर पड़ा था। फ़ोन पर किसी से बात करके उसने मोबाइल बेड की साइड टेबल पर चाय के खाली मग के साथ रखा तो उसके कानों में एकदम कुछ आवाज़ें आईं। ये आवाज़ें लॉन से आ रही थीं। वो अपने कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ा। खिड़की से पर्दा सरका के और नीचे लॉन का मंजर उसकी आंखों के सामने खूब वाज़े हो गया। मीराई ठीक कह रही है, बुर्राक तुम्हें छोड़ आता है, इस वक्त अकेले मत जाओ तुम, जैमरे खातून इसरार कर रही थीं। बुर्राक ने जैसे ही ये सुना तो वो एकदम पलटने लगा, यूं के कार की चाबी ले और नीचे लॉन में जाए, लेकिन तभी उसके कदम रुके। नीचे लॉन में से नैना के इनकार करने की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो रुक गया, वापस खिड़की की तरफ पलटा और खिड़की पर गिरा पर्दा दोबारा हल्का सा सरका कर लॉन का मंजर देखने लगा। नहीं जैमरे खातून, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वो उनके इसरार पर भी ना मानी। अपनी वैल्यूज़ जानती थी वो। बुर्राक के चेहरे पर खुद ब खुद उस स्याह आँखों वाली लड़की को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। नीली आंखें चमक उठीं। वो लड़की अब जैमरे खातून से गले मिल रही थी और हाथ से खुदा हाफिज का इशारा करते वो पलट गई थी। जब तक वो गेट पार करके टैक्सी में बैठकर उसकी निगाहों से ओझल ना हो गई, वो वहीं खड़ा रहा। उफ़क़ पर छाए गहरे बादलों के साए अब दूर कहीं गुम हो चुके थे। चांद की टिकिया अब उफ़क़ पर अपनी रोशनी बिखेरे हुए थी, यहाँ तक कि उसकी रोशनी पूल के नीले पानी पर अपना रूप भी जमाए हुए थी। सफ़ेद शर्ट जिसके बटन ऊपर से खुले थे, सफ़ेद ट्राउज़र्स, वो नाइट सूट में मलबूस था। चेहरे पर सोच की लकीरें कायम किए वो नेट स्टोरियम में चहलकदमी कर रहा था। मीराए खफगी से पैर पटकती वहाँ कब आई उसे मालूम न हो सका। वो उस वक्त एक स्याह रंग के नाइट गाउन में मलबूस थी। हल्के सुनहरे बाल एक ढीले से बन में बंधे थे। आबे, आपने नैना से इतनी बहस क्यों की? उसने खफगी के आलम में पूछा। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने मुड़कर उसे देखा। मैं सिर्फ उसका मेंटल कैलिबर देखना चाह रहा था, वो साफ गोई से जवाब देते हुए अपने शाने उचकाकर बोला। इन्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी ही नहीं है। उसने तासुफ से सर झटका। मगर क्यों? तुम जानती हो ना, मेरे असूलों में से एक उसूल ये भी है कि मैं किसी को वजाहत नहीं देता। उसने अब की बार थोड़ी सख्ती से कहा तो वो खामोश हो गई। चंद लम्हे उसको लब काटते हुए घूर कर देखा। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे बार बार सवाल करे, उसने मज़ीद कहा तो उसके लहजे में सख्ती कुछ कम थी। मीराए ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींचते हुए पलटी और जले पैरों वाली बिल्ली की तरह वहाँ से चली गई। तो मुझे नहीं समझ सकती मीराए, मैं तो खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा। उसके जाने के बाद बुर्राक ने धीरे से ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए सर झटका। लाहौर, पाकिस्तान। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। घड़ी की टिक टिक पूरे ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। हर सू खामोशी छाई थी। दरख्त धीरे से सरसराहट पैदा कर रहे थे। मौसम में ज़्यादा खुनकी भी न थी। वो सोफे पर करो फर के साथ टांग पे टांग जमाए बैठा मूँछों को ताव देता हुआ पुरसोच निगाहों से सामने पड़ी मेज़ को देख रहा था, यूं कि उसका जहन कहीं और ही मौजूद था। साथ ही कुछ कदमों के फासले पर असलम सर झुकाए खड़ा था। सिगरेट का जहरीला धुआं हर सू फैला था। उसने कुछ देर पहले ही असलम को बुलाया था, लेकिन अभी तक उसने बात शुरू नहीं की थी। नैना कब वापस आ रही है तुर्की से? सिगरेट का एक गहरा कश लेने के बाद उसने तीखे लहजे में पूछा। मालूम नहीं,
मगर शायद इस महीने तक आ जाए, उसने फौरन से जवाब दिया। मिकाइल ने सिगरेट के मजीद 2-3 कश लिए और हाथ में पकड़ी सिगरेट एक तरफ को उछाल दी। उसका सुलगता बुझता अंगारा बिल्कुल उसके दिल की कैफियत को जाहिर कर रहा था। आपने क्या सोचा है अब? कैसे लेंगे आप उससे अपनी बेइज्जती का बदला? चंद लम्हे बाद असलम ने संजीदगी से पूछा। तुम जानते हो, कुछ ही दिनों में तुम एक इंटरव्यू देखोगे। उसकी आंखों में कुछ खास था, जिसमें नैना इंटरव्यू ले रही होगी। जानते हो वो किसका इंटरव्यू ले रही होगी? उसने एक नज़र असलम को देखा, जो उसे ही सवालिया नज़रों से तक रहा था। मिकाइल एकदम खबासत से दांत निकालकर मुस्कुराया। मेरा, वो मेरा इंटरव्यू ले रही होगी और उस वक्त मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा। उसने चेहरा मोड़कर दुरुस्ती से अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया और फिर वो माना खेज अंदाज में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, यहाँ तक कि मुस्कुराहट जालिमाना कहकहों में तब्दील हो गई। कि मुस्कुराहट कहकहे किसी की जिंदगी में तबाही लाने वाले थे। ना वो रंग फसले बहार का, न रवश वो अब्रे बहार की, जिस अदा से यार थे आशना, वो मिजाज बादे सबा गया। तारीख थी 9 मार्च 2022। आज साफ शफाफ और उजला सा दिन था। आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, यूं कि उसकी सुनहरी किरणें उफक से सीधा उसके कमरे की बैल्कनी में आकर गिर रही थीं। वो अपने हाथ में थामे मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, जब यकदम उसके मोबाइल की स्क्रीन पर वो नंबर रोशन हुआ जिसे देखकर हमेशा की तरह उसका दिल खिल उठता। उसने कॉल फौरन रिसीव की। चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट कायम हुई। तो तुम्हें याद आ गई मेरी? फ़ोन कान के साथ लगाते ही उसने नाजो नखरे से भरपूर अंदाज में कहा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी याद तो हमेशा मेरे साथ रहती है। दूसरी जानिब से मरात ने कहा तो वो यकदम मुस्कुराई। तमाम, तो कैसे फ़ोन किया? उसने मसनूई खफगी और नाराज़गी का इजहार करते हुए पूछा। मीराए, मैं चाहता हूँ कि तुम कल मुझसे मिलने आओ। उसके लहजे में नरमी के साथ कुछ संजीदगी भी भर आई। वो चौंकी। नाराज़गी और खफगी को भूलकर उसके दिलो दिमाग में परेशानी और फिक्र की कई लहरें छा गईं। आसाब तन गए। क्या मुझे आने से फिर झूठ बोलना पड़ेगा? उसने दिल ही दिल में नागवारी से सोचा और फिर सर झटका। मिलने? मगर क्यों? उसने मुतफक्किर अंदाज में हिचकिचा कर पूछा। मैं 2 दिन बाद तुम्हारे घर अपने लिए, बल्कि हमारे लिए बात करने आऊँगा। उसने तड़ाक से जवाब दिया तो मीराए के तने हुए आसाब यकदम ढीले पड़े। माथे के बल भी गायब हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो एल्दार? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो खुशी के आलम में तकरीबन चिल्लाई। यकीन नहीं आ रहा तो अब कर लो यकीन, क्योंकि ये हकीकत है। दूसरी जानिब से उसकी आवाज़ में भी मुसरत के कई रंग मौजूद थे। लेकिन तुम कल मिलना क्यों चाहते हो? उसने इसी तरह मुस्कुराते हुए अगला सवाल किया। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छा गई। मैं चाहता हूँ कि किसी रिश्ते में बंधने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लें। अंदाज हल्का फुल्का सा था। हमारे दरमियान तो सब बातें क्लियर हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो अभी डिस्कस करना बाकी है? उसने नासमझी का इजहार किया। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बस तुम कल आ रही हो, समझ आई? उसने अब की बार कुछ दुरुस्ती और सख्ती से कहा। एवत मैं आ जाऊंगी, मगर कहाँ और किस वक्त? उसने किसी गुलाम की तरह उसके हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम किया। कल सुबह 11 बजे मेरे घर पर। जवाब फौरन से आया। उसकी सी आंखों में एक खौफनाक सी चमक उमड़ी। तुम्हारे घर? उसने हैरान होते हुए झिझक कर पूछा। वो दोबारा उसके घर जैमरे खातून से झूठ बोलकर नहीं जाना चाहती थी। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रही हो? मरात ने अब की बार मुस्कुरा कर पूछा। यूं कि जब कोई गुलाम अपने हुक्मरान की बात मान लेता है तो हुक्मरान गुलाम से खुश ही होता है। एल्दार, मुझे ऐसे छुप छुप कर मिलना, आने से बार बार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। उसने कहा तो उसके अंदाज में तकलीफ और शर्मिंदगी दोनों मौजूद थीं। अल्लाह अल्लाह, बस भी करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? याद रखो, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, फिर झूठ क्या चीज़ है?
اس نے ابرو اچکاتے ہوئے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ بات اس نے بالکل غلط کہی تھی۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، دونوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور جو ان اصولوں کو بھول جائے تو شکست اس کا مقدر بنتی ہے۔ بے شک اصول کے بغیر حصول ممکن نہیں۔ ہاں شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو درست مانتے ہوئے دھکی سے انداز میں کہا، جیسے وہ یہ سب ماننا نہیں چاہ رہی تھی۔ اچھا اب ان سب باتوں کی فکر چھوڑ دو، تم اب صرف ہمارے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آخر وہ کامیاب ہو گیا تھا اسے راضی کرنے میں، اب مسکرانا تو بنتا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میرائی نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تم بھی، اللہ حافظ۔ جاؤ میرائے یامان، ایلداز جان تمہیں الوداع کہتا ہے۔ اور مراد نے یہ کہہ کر فون کھڑک سے بند کر دیا۔ میرائی نے محسوس کیا کہ اس نے کچھ مختلف انداز میں اسے الوداع کہا تھا۔ اس نے اس خیال کو اپنا وہم کہہ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ میرائی سے بات کرنے کے بعد وہ صوفے پر آ کر ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا۔ وہ اس محل جیسے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھا اور کچھ دیر پہلے میرائی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہاں وہ سرمئی آنکھوں والا ہینڈسم سا لڑکا ایرن بھی موجود تھا، جس نے ان دونوں کی ساری گفتگو سنی تھی۔ اس کے سامنے والے صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا اسے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ تو مراد، اب کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس نے تجسس سے بھری نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے پوچھا تو اس نے گہری سانس لی۔ چہرے پر ہر درجے کی سنجیدگی اور سختی چھا گئی، یہاں تک کہ اس کے سفید چہرے پر سبز رگیں تن سی گئیں۔ بس یوں سمجھو کہ براق کی تباہی نزدیک ہے، اس نے یقین نہیں بہت یقین سے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ کل تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کا سوال پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایرن نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ احمد قید خانے سے بھاگ جائے گا اور اسے میں بھگاؤں گا، اور اس نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا۔ لیکن اس نے ایک وقفہ لیا، وہ ایسا صرف میرے کہنے پر کرے گا۔ اس نے لب کو چلتے ہوئے مزید کہا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، احمد ایک فوجی افسر ہے اور ایک فوجی کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، تو تم نے اس سے کیسے اپنی باتیں منوائیں؟ اس نے نہ سمجھی اور مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مراد نے سر جھٹکا اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ فوجی افسر کو قابو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے مجبور ضرور کیا جا سکتا ہے، اس نے بے حد فاتحانہ انداز میں کہا۔